کیا قرآن نے کائناتیات، فلکیات اور زمین کے بارے میں غلطیاں نہیں کی ہیں؟ کیا قرآن کے یہ مضامین اس زمانے کی فلکیات اور حیات کے مطابق پیش نہیں کیے گئے تھے؟ اور کیا آج علم کی ترقی کے ساتھ ان مضامین میں غلطیاں آشکار نہیں ہو گئی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن 7 آسمانوں کی بات کیوں کرتا ہے؟ کیا 7 آسمانوں جیسا کوئی تصور آج جدید سائنس میں قابل قبول ہے؟ کیا قرآن کی آیات یہ نہیں دکھاتے کہ وہ زمین کے چپٹے ہونے کا قائل تھا؟ کیا قرآن نے اپنی آیات میں سورج کے زمین کے گرد گھومنے کی بات نہیں کی؟ کیا قرآن آسمان کو زمین کے اوپر ایک چھت سمجھتا ہے؟ کیا کیچڑ ورے چشمے میں سورج کا ڈوبنا آج کی سائنس سے ہم آہنگ ہے؟ کیا قرآن میں ستاروں، آسمان اور زمین کے بارے میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ آج کی ترقی یافتہ سائنس سے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ ان سوالات کی چند مثالیں ہیں جو قرآن کے ناقدین اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتی، کیونکہ اس میں غلطیاں موجود ہیں جو علم کی ترقی کے ساتھ آشکار ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی قسط میں وضاحت کی تھی کہ قرآن کو خالص سائنسی نظر سے دیکھنا ایک غلط رویہ ہے۔ قرآن کا ہدف کچھ اور ہے، اور قدرتی مظاہر کی طرف اشارہ کرنے میں اس کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہمیں قرآن کی زبان سے آشنا ہونا ہوگا تاکہ ان آیات سے اس کی مراد سمجھ سکیں۔ تاہم ہم نے وہاں یہ بھی کہا تھا، اگر قرآن میں ایک بھی صریح سائنسی غلطی موجود ہو تو یہی اس بات کی دلیل کے لیے کافی ہے کہ یہ کتاب خالق کائنات کی طرف سے نہیں آئی۔ تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے ہر سوال کا جواب تفصیلی وضاحت کا متقاضی ہے، لیکن اس قسط میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر کی گئی تحقیقات کے نتائج مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مثال کے طور پر 7 آسمانوں کا موضوع لیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے قدیم کائناتیات اور فلکیات کی پیروی کی، وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بطلیموسی فلکیات جو قرآن سے پہلے پوری دنیا میں مقبول تھی، 7 نہیں بلکہ 9 افلاک کی بات کرتی تھی۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان ادوار میں قرآن پر اعتراض کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ اسے سائنس سے متصادم قرار دیتے تھے، کیونکہ قرآن 7 آسمانوں کی بات کرتا تھا جبکہ سائنس 9 کہتی تھی۔ جیسے آج بہت سے مسلمان علماء قرآن کو سائنسی دریافتوں سے ہم آہنگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح گزشتہ صدیوں میں بھی بعض مسلمان علماء نے اپنی رائے کے مطابق اس اعتراض کا جواب دینے اور قرآن کو انہی 9 افلاک سے ہم آہنگ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ قرآن سے 2 اضافی آسمان نکالنے کی کوشش کرتے اور انہیں شامل کر کے کہتے، دیکھیے قرآن بھی 9 آسمانوں کی بات کرتا ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ رویہ چاہے قرآن پر تنقید کے لیے ہو یا اس کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے بنیادی طور پر غلط ہے۔ آج بعض مسلمان علماء نے انہی آیات کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جدید سائنس کی تازہ ترین دریافتیں قرآن سے ہم آہنگ ہیں۔ 7 آسمانوں کے بارے میں بعض نے انہیں نظام شمسی کے 7 سیاروں پر منطبق کیا۔ ان سیاروں کی خصوصیات کے بارے میں دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات پیش کیں، قرآنی آیات کو جدید سائنس کی دریافتوں سے ملایا اور ان حیرت انگیز مطابقتوں کو قرآن کے اعجاز کی دلیل قرار دیا۔ مسلمان علماء کے ایک اور گروہ نے 7 آسمانوں کو زمین کے کرۂ ہوائی کی 7 تہوں پر منطبق کیا، اور اس نے بھی اتنے ہی قائل کن نکات پیش کیے اور جدید سائنسی دریافتوں کو قرآن کی دوسری آیات سے ملایا۔ مثلاً قرآن آسمان میں بروج کا ذکر کرتا ہے، اور آسمان میں 7 مضبوط اور پختہ تہوں کا جو زمین سے برائیوں اور خطرات کو دور رکھتی ہیں۔ ان علماء نے اسے فضا کی ان تہوں سے ملایا جو زمین کو نقصاندہ شعاعوں اور شہاب ثاقب سے محفوظ رکھتی ہیں اور زمین کے امن اور سکون کا باعث ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ نکات ہیں، اور جو شخص بھی سائنسی دریافتوں کے ذریعے تخلیق کی عظمت اور پیچیدگی سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے، وہ اس ہدف کے قریب ہوتا جاتا ہے جو قرآن ان مثالوں کے ذکر سے پیش کرتا ہے، یعنی توحید، معرفت خداوندی اور اس حیرت انگیز اور محیط نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ تاہم ان نظریہ سازوں سے ایک بنیادی غلطی سرزد ہوتی ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ یہ ہماری تفسیر ہے اور شاید درست ہو، وہ قطعی یقین کے ساتھ قرآن کی طرف ایک مخصوص معنی منسوب کرتے ہیں، یہ جانے بغیر
کہ آیا یہ واقعی درست تفسیر ہے۔ چنانچہ اگر کل سائنسی نظریات بدل جائیں تو انہیں اپنی باتیں واپس لینی پڑیں گی، اور یہ اس عظیم قرآنی حکم سے ہم آہنگ نہیں: جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اسے مت کہو اور نہ اس کی پیروی کرو۔ اس لیے اگرچہ قرآن میں تخلیق کے بہت سے عجائبات اور رازوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن جب تک ہم ان آیات کا کوئی قطعی اور یقینی مفہوم نہ سمجھ لیں، ہم پورے یقین اور جزم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 7 آسمانوں کا کیا مطلب ہے یا زمین کی تہوں کا کیا مطلب ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں قرآن بیان کرنے کے درپے نہیں تھا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا اور جو قرآن کے حقیقی مفسر ہیں نے ان کا دقیق مفہوم ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا ہم کسی چیز کو قطعیت کے ساتھ قرآن سے منسوب نہیں کر سکتے۔ اہم بات یہ ہے کہ جن دلائل کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس میں حیرت انگیز حقائق موجود ہیں، اور یہ ہمیں تخلیق اور کائنات کے پیچیدہ نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ہمارا علم اس عظمت اور خصوصیات کے بارے میں جتنا بڑھتا جائے، اگر ہم اسی نظر سے دیکھیں تو اس مقصد کے قریب ہوتے جائیں گے جو قرآن کا تھا، یعنی ان مظاہر پر غور کر کے خشوع، خشیت اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے تک پہنچنا۔ البتہ ابتدا میں جو سوالات میں نے اٹھائے ان سے متعلق قرآن میں متعدد آیات موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک آیت کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، اور چونکہ تشریحات مختلف ہیں اس لیے ہم ان سے کسی خاص سائنسی نظریے کو منسوب نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن نے آسمان کے طبقات ہونے کی بات کی ہے تو اہم بات آسمان کی عظمت کی طرف توجہ دلانا ہے، لیکن یہ طبقات کا دقیق مفہوم کیا ہے ہم قطعیت کے ساتھ نہیں جانتے۔ اگر قرآن نے سورج کے مدار کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی حرکت پر ایک دقیق نظم حاکم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج لازماً زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کسی دوسرے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ اگر قرآن نے سورج کے ایک گدلے چشمے میں غروب ہونے کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین ایسے مقام پر پہنچے جہاں افق پر انہیں یہ منظر اسی طرح دکھائی دیا۔ اسی طرح دیگر موضوعات میں بھی بہت سے امکانات موجود ہیں، اور تفاسیر میں دلچسپ اور خوبصورت توضیحات بھی موجود ہیں، لیکن بالآخر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ قرآن میں ایک بھی غلطی موجود نہیں ہے۔